اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہماری سیاست ہی غریب کو حق دلانا ہے۔ خان صاحب کے پیچھے ایک ڈاکٹرائن تھی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحق خواتین کی نادرہ کے ذریعے ڈائنامک رجسٹری کے عمل کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ سندھ اسمبلی کے آڈیٹوریم میں تقریب سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وفاقی وزیر شازیہ مری، بی بی آصفہ زرداری بھٹو اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے مقابلہ ہی نہیں، ہمارا مقابلہ غربت، بھوک، افلاس اور مہنگائی سے ہے۔ ہمارا سیاسی مخالف کوئی ایسا جماعت نہیں ہے جو ہمارا الیکشنز میں ہمارا سامنا یا مقابلہ کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ غربت سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا جدوجہد اس ملک کی عام آدمی کو، اس ملک کے غریب ترین عوام کو ان کا حق پہنچانے کا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ عمران خان کے پیچھے جو ڈاکٹرائن تھی وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنا چاہتی تھی، مگر آج وہ خود ہی ختم ہو گئے۔ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نہ صرف پاکستان کا شفاف ترین پروگرام بنایا، ٹرانسپیرنٹ ترین پروگرام بنایا، جو پوری دنیا عالمی ادارے جیسے یونائٹڈ نیشن سے لے کے ورلڈ بینک وہ مانتے ہیں کہ یہ شفاف ترین ادارہ ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام اب اس ملک کا انقلابی پروگرام بن چکا ہے۔ ڈائنامک رجسٹری سے نئی خواتین کے شامل ہونے کے ساتھ ساتھ معاوضوں میں 25% اضافہ ہوگا۔ میں حسن اقبال کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ کراچی پولیس آفس پر دہشت گرد حملے کے بعد سندھ سیکریٹریٹ میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کے حوالے سے چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت کی بنائی گئی ایس او پی کو افسر شاہی نے ہوا میں اڑا دیا۔ سندھ سیکریٹریٹ میں سرکاری ناکارہ گاڑیوں کا کباڑ خانہ بن گیا ہے۔ گاڑیوں کو سخت ہدایات کے باوجود بھی ٹھکانے نہیں لگایا گیا۔ یہ مناظر ہیں صوبہ سندھ کے دارالخلافہ سندھ سیکریٹریٹ کے، جو سرکاری ناکارہ گاڑیوں کا کباڑ خانہ بن گیا ہے۔ چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت نے نئی سیکیورٹی ایس او پیز کے تحت ناکارہ سرکاری گاڑیوں کو ٹھکانے لگانے کا حکم دیا تھا۔ حکم نامے کو ایک ہفتہ بیت گیا لیکن افسر شاہی ان ناکارہ گاڑیوں کو تاحال ٹھکانے نہیں لگا سکی۔ سیکریٹری جنرل ایڈمنسٹریشن، کوآرڈینیشن اور ورکس اینڈ سروسز نے تاحال حکم پر عمل درآمد نہیں کرایا۔ کباڑ خانے میں تبدیل سندھ سیکریٹریٹ کے اندر موجود یہ گاڑیاں سیکیورٹی رسک بن گئی ہیں۔ افسر شاہی کی جانب سے ناکارہ گاڑیوں سے سرکاری نمبر پلیٹیں بھی نہیں ہٹائی گئیں۔ ناکارہ سرکاری گاڑیوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے کلفٹن میں واقع ڈی ایم سی ایسٹ کا پارک مختص کیا گیا ہے، لیکن افسران کی عدجاہی کے باعث سرکاری ناکارہ گاڑیاں تاحال سندھ سیکریٹریٹ کے اندر ہی موجود ہیں۔ آزاد نوڈیو، سٹی 21۔ اور اسی حوالے سے یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ سندھ سیکریٹریٹ ناکارہ گاڑیوں کا کباڑ خانہ کیسے بن گیا؟ چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت نے سٹی 21 کی خبر پر نوٹس لے لیا ہے۔ سیکریٹری جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ کل چھٹی کے روز تمام ناکارہ گاڑیوں کو ٹھکانے لگانے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ بات کریں گے اس حوالے سے آزاد نوہڑیوں سے۔ آزاد بتائیے گا کہ سٹی 21 کی خبر پر ایکشن لیا گیا ہے؟ جی بالکل، چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت کی جانب سے گزشتہ پیر کے روز کراچی پولیس آفس پر ہونے والے دہشت گردی کے حملے کے بعد میں سندھ سیکریٹریٹ کی نئی ایس او پی بنا کر جو سندھ سیکریٹریٹ کے اندر کھٹارہ جو سرکاری گاڑیاں ان کو ٹھکانے پر لگانے کے احکامات جاری کیے گئے تھے، لیکن متعلقہ محکمے جس محکمہ ورکس اینڈ سروسز، محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن اور دیگر محکموں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا، جس کے باعث جو ہے یہ گاڑیاں ایک ہفتہ تک سندھ سیکریٹریٹ کے اندر کباڑ خانے میں موجود رہی۔ اس خبر پر جو ہے 21 پر جس سے خبر نشر ہوئی تو آج چیف سیکریٹری ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت نے اس عمل کا سختی سے نوٹس لے لیا اور جو سیکریٹری جو سروس جنرل ایڈمنسٹریشن کوآرڈینیشن محمد حنیف چنا ان سے فون پر رابطہ کر کے سخت برہمی کا اظہار کیا اور فوری طور پر یعنی کل چھٹی کے روز اتوار کا روز ہے، اس کے باوجود کل جو ہے یہ گاڑیاں فوری طور پر ٹھکانے پر لگانے کے
अहकाम जारी किए हैं और ये वाज़ह तौर पर ये कहा है कि कल फौरी तौर पर ये गाड़ियाँ DMC ईस्ट जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क करने की जगह है वहाँ पर जो है मुंतकिल की जाए, वरना उनके खिलाफ जो है महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कौन से चीफ सेक्रेटरी के नोटिस के बाद में खतरा मच चुका है और वाज़ह तौर पर मुतल्लिक़ जो निचली ग्रेड के अफसरान हैं उनको अहकाम जारी किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी अब बरहम हो चुके हैं, कल ही इन गाड़ियों को ठिकाने पर लगाया जाए, वरना चीफ सेक्रेटरी मुतल्लिक़ अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तवानाई का बहरान, कराची इंतजामिया का बचत प्रोग्राम, मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स रात 8:30 बजे बंद करने का हुक्म, शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करवाने की हिदायत। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली गई। ताजरों ने बंदिश को यकसर मुस्तरद कर दिया। कमिश्नर दफ्तर से मंसूब लेटर मंजर आम पर आ गया। कमिश्नर ऑफिस ने लेटर जारी करने की तरदीद कर दी। मार्केट्स और शादी हॉल्स की बंदिश के मुतालिक हुकूमती फैसला मुस्तरद। ताजिर रहनुमाओं ने फैसलों को मुशावरत से मशरूत कर दिया। हुकूमत की जानिब से 8:30 बजे मार्केटों और कारोबारी मराकज बंद करने के हुक्म को ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर शजील गोपलानी ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। कल 23 फरवरी 2023 को एक नोटिफिकेशन फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध ने इशू की है, जिसमें DC साहिबान को तमाम मार्केटें रात को 8:30 बजे बंद कराने, स्पेशली मॉल्स, और साथ में 10 बजे रात को रेस्टोरेंट और शादी हॉल बंद कराने की जो बात की गई है, कराची की ताजिर बरादरी की तरफ से हम इसको मुस्तरद करते हैं। ऑल सिंध लुब्रिकेंट डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी अब्दुल गफूर का कहना था कि हुकूमत कारोबार से मुतालिक किए जाने वाले फैसलों में ताजिरों से मुशावरत नहीं करती। ये ताजर तंजीमों के साथ पहले हुकूमत बैठती, मीटिंग करती, उसके बाद जो भी टाइम टेबल सेट होता ताजर तंजीमों के साथ होता, चैम्बर के साथ होता, तो वो बेहतर था। ऑल अंजुमन ताजरान सिंध के सदर जावेद कुरैशी का कहना है कि हुकूमत ताजिर बरादरी पर फैसले मुसल्लत ना करे। दूसरा ये जो 8:30 बजे आया है, देखें ताजिरों के साथ एक मीटिंग हुई थी सिंध गवर्नमेंट की कमिश्नर हाउस में, उसमें वाज़े तौर पे एक प्लान हुआ था कि भाई 9 बजे ताजिर भी मान गए थे मार्केटें बंद करने का, तवानाई कंट्रोल करने का, तमाम शॉपिंग मॉल, तमाम मार्केटें 9 बजे बंद कर देंगे। फिर ये 8:30 बजे का निकाला है, तो ये एक इशू क्रिएट करा दिया गया खामखा। सदर हॉल्स एसोसिएशन राना रईस का कहना है कि शादी हॉल्स बंद करने का वक्त 10 बजे करना गैर संजीदा फैसला है। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है रात 10 बजे शादी बंद कर दी जाए, लेकिन ये गैर संजीदा फैसला है। ऑल कराची रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फैजान रावत का कहना था कि 10 बजे रेस्टोरेंट्स बंद करना नामुमकिन है। हुकूमती फैसले से मजदूर तबका खुदकुशी पर मजबूर हो जाएगा। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जितने भी टैक्सेस होते हैं वो हम ही लोग कर रहे हैं, यानी कि ताजिर हजराती ज़्यादातर जो हैं वो हल्का है, वो टैक्स दे रहा होता है। अगर आप उन्हीं को प्रेशर दे देंगे कि वो टैक्स देने वाले लोगों को टाइम कम कर देंगे या उनके हिसाब से उनको काम नहीं करने देंगे, तो मुश्किल अल्टीमेट जो है वो गवर्नमेंट को ही आनी है। ताजिरों का मुतालबा है कि हुकूमत कारोबार के औकात कार के फैसले पर नजरसानी करते हुए ताजिर दोस्त इकदाम करे ताकि मुल्क को माशी बहरान से निके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। तवानाई का बहरान और कराची इंतजामिया का बचत प्रोग्राम, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8:30 बजे बंद करने का हुक्म, शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करवाने की हिदायत। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली गई है। कमिश्नर दफ्तर से मंसूब लेटर मंजर आम पर आया है। कमिश्नर ऑफिस ने लेटर जारी करने की तरदीद कर दी है। मार्केटें और कारोबारी मराकज रात 8:30 बजे तक बंद करने के अहकामात ने ताजरों और दुकानदारों को परेशान कर दिया। ताजिर कहते हैं कि इस तरह के फैसलों से परेशान करने और मईशत के पहिए को रोकने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। हुकूमत फैसला करती है, लेकिन जिन पर फैसला मुसल्लत किया जाना होता है उनसे मुशावरत नहीं करती। ताजिरों के साथ एक मीटिंग हुई थी सिंध गवर्नमेंट की कमिश्नर हाउस में, उसमें वाज़े तौर पे एक प्लान हुआ था कि भाई 9 बजे ताजिर भी मान गए थे मार्केटें बंद करने का, तवानाई कंट्रोल करने का, तमाम शॉपिंग मॉल, तमाम मार्केटें 9 बजे बंद कर देंगे। फिर ये 8:30 बजे का निकाला है, तो ये एक इशू क्रिएट करा दिया। मार्केटें जब देखें कोई ऑर्डर आता है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से तो ऑर्डर आ जाते हैं, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उनकी चांदनी हो जाती है। दुकानदारों का कहना है कि बिजली की बचत के लिए दुकानों को जल्द बंद करना मसले का हल नहीं। ऐसे इकदाम किए जाएं जिनसे दुकानदार और शहरियों को किसी जहमत का सामना न करना पड़े और हुकूमत को भी इसका मकसद हासिल हो जाए। इससे बिजली को कितना फायदा होगा,
کوئی خاطر خواہ پہلے بھی کوئی اس طرح کا فائدہ نہیں ہوا، ابھی بھی نہیں ہوگا. حکومت کو اقدامات کچھ اور کرنے چاہیے. حکومت کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاملاتوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. تاجر برادری نے یہ سیٹ کیا ہے کہ 9 بجے تک ٹائم کیا جائے، تو اس پہ تو ہم تو راضی ہیں. کاروباری طبقے کے مطابق تاجر برادری کو اعتماد میں لیے بغیر فیصلوں سے حکومت کو توانائی کی بچت کرنا مشکل. کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21. ٹی ایل پی کی ہڑتال کی کال کی بات کریں تو چیئرمین آل سٹی تاجر اتحاد عتیق میر نے 27 فروری کی ہڑتال کی مخالفت کر دی ہے. ٹی ایل پی کی مہنگائی کے خلاف ہڑتال پر تاجر برادری میں پھوٹ پڑ گئی. اولڈ سٹی تاجروں نے ہڑتال کی حمایت جبکہ آل کراچی تاجر اتحاد نے مخالفت کر دی. چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر نے بتایا کہ مذہبی جماعت سے کہا ہے احتجاج یا ریلی نکالیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہڑتال آخری آپشن ہونا چاہیے. میرے پاس جب ایک وفد آیا تھا مذہبی جماعت کا تو میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ ہم کیوں نہ اس کی ابتدا مل کے کریں اور احتجاج کوئی ریلی نکالیں کہ دھرنا دیں، لیکن ہڑتال کو آخری آپشن کے طور پہ رکھیں. لیکن انہوں نے ہڑتال کا اعلان کر دیا. عتیق میر بولے کراچی بہت مشکل سے ہڑتالوں کے نرگے سے باہر آیا ہے، کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتے. ہمیں نہیں لگتا کہ لوگ 27 فروری کو اپنا کاروبار بند رکھیں گے. کراچی جو بامشکل ہڑتالوں کے نرغے سے باہر آیا ہے وہ پھر ہڑتالوں کا شہر بن جائے گا، تو ایسا کوئی رسک ہم نہیں لے سکتے. اور ہم ہر جماعت سے کہتے ہیں اٹھیں، اس کاز کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو آواز اٹھانی چاہیے. دوسری جانب اولڈ سٹی تاجر اتحاد نے ہڑتال کی حمایت کرتے ہوئے 27 فروری کو کاروبار کا اعلان کیا ہے. کیمرامین فرحان کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. صدر کرنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری فراز الرحمان نے چارٹرڈ آف اکانومی کو مسائل کا حل قرار دے دیا. مہنگائی کی نئی لہر سے صنعت کار بھی پریشان. صدر کاٹی فراز الرحمان کہتے ہیں کہ مہنگائی عروج پر ہے، تاریخ کے بدترین مقام پر کھڑے ہیں، غریب روٹی کے لیے تڑپ رہا ہے. اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر چارٹرڈ آف اکنامی پر بات کی جائے. سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ عروج پہ جا چکی ہے اور تاریخ کے بدترین مقام پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ایک غریب آدمی روٹی کے لیے تڑپ رہا ہے. تو ہمیں ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم جو پرائیویٹ لوگ ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو کہ اپنی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، ان حالات میں ان کو آگے لے کے آیا جائے، ان سے مشورہ کیا جائے، ان کے ساتھ کوئی کونسل بنائی جائے، کوئی چارٹرڈ آف اکنامی کی بات کی جائے. فراز الرحمان بولے حکومت کی تبدیلیوں سے بہتری کا تعلق نہیں، معیشت چلے گی تو سیاست اور فوج چلے گی. بات یہ کہ میں کہتا ہوں اکنامی کا پہیہ چلے گا تو آپ کی سیاست چلے گی، اکنامی کا پہیہ چلے گا تو فوج چلے گی، اکنامی کا پہیہ چلے گا تو بیوروکریٹ چلے گا. بات یہ کہ ہم لوگ تو اپنا سب کچھ سرمایہ یہاں لگا کے بیٹھے. موجودہ صورتحال میں صنعت کار وفاقی حکومت کی پالیسیوں سے ناخوش دکھائی دیتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت تاجروں اور عوام کو ریلیف فراہم کرے. کیمرامین ابراہیم کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21. پاکستان ایسوسی ایشن آف آٹومیٹو پارٹس کے سابق چیئرمین نے کہا ہے کہ درآمدات میں کمی کے فیصلے نے آٹو سیکٹر کو عارضی بندش پر منتقل کر دیا ہے. درآمدات کی بندش کا فیصلہ آٹو سیکٹر کی عارضی بندش کا سبب بننے لگا. سابق چیئرمین پاکستان ایسوسی ایشن آف آٹومیٹو پارٹس مشہود خان کا کہنا ہے کہ سال 2022 میں 1,90,000 گاڑیاں بنائی گئیں. سال 2023 میں جنوری سے دسمبر 80 سے 90,000 گاڑیاں مشکل سے ہی بنائی جا سکیں گی. حکومتی پالیسیوں کے سبب آٹو سیکٹر کی پیداوار سال 2023 میں بامشکل 40% رہے گی. مشہود خان نے حکومت میں پلاننگ کی کمی اور برآمدات میں کمی کے فیصلے کو انڈسٹری میں خام مال کی قلت کا سبب قرار دیا. 2023 یعنی کہ جنوری سے دسمبر شاید اس کا 40% آپ والیوم پروڈیوس کر پائیں گے، یعنی کہ 80 سے 90,000 اگر آپ گاڑیاں بنائیں گے ایک سال میں تو سمجھیں کہ پارٹس مینوفیکچررز کے لیے سروائیول کتنا مشکل ہو جائے گا. یہ صرف صورتحال یہاں تک پہنچنے کی جو ہے آپ کی شارٹ ٹرم اسٹریٹجیز تھی. مشہود خان نے اگلے 11 ماہ میں آٹو سیکٹر کی صورتحال مزید خراب ہوتے بھی دیکھ لی. کہا حکومت کے بنا مشاورت فیصلوں سے گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کی عارضی بندش کی جا رہی ہیں. آپ شارٹ ٹرم سٹیپس لیتے گئے، انڈسٹریز بند ہوتی چلی گئی. آج یہ صورتحال ہے کہ انڈسٹریز میں صرف او ای ایم نہیں، پارٹس مینوفیکچررز کے لیے بھی مشکلات ہیں کہ ان کے پاس جو را مٹیریل ہم امپورٹ کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے، اس کی وجہ سے بند ہے. اور جو لوگ مارکیٹ سے لیتے ہیں، لوکل ڈومیسٹک مارکیٹ سے، اس کی بھی پرائسز اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ وہ سروائیو نہیں کر پائے گا. آٹو سیکٹر انڈسٹری کے صنعت کاروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہی صورتحال رہی تو آٹو سیکٹر مکمل بند بھی ہو سکتی ہے. اگر آٹو سیکٹر بند ہو گیا تو اس سے منسلک انڈسٹری بھی بند ہو جائیں گی. کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21. مہنگائی نے اشیاء ضروریہ کو شہریوں کی پہنچ سے دور کر دیا ہے. شہر میں مسالے کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئی ہیں.
अब चटपटे खानों के चटखारे लेने हैं तो महंगे मसाले खरीदने पड़ेंगे। कंपनियों के मसालों के साथ साथ खुले मसाले भी महंगे हो गए। खुले मसाले में 1 किलो हल्दी 3 दिन में 80 रुपए महंगी होकर 480 रुपए, पिसी मिर्चे 640 से बढ़कर 800 रुपए और पिसा हुआ धनिया 400 से बढ़कर 560 रुपए किलो पर पहुंच गया। दूसरी जानिब कंपनियों के मसालों में 60 ग्राम का पैकेट 10 रुपए इजाफे से 100 रुपए और 100 ग्राम पैकेट 20 रुपए इजाफे से 170 रुपए का हो गया। कारोबार का देखा जाए तो कारोबार तो मुतासिर होता ही है, और जब महंगाई होगी तो जाहिर सी बात है सेल भी कम होगी। लेकिन क्या है, अब ये वो हिसाब हो गया कि लोग जो 4,000 5,000 का सामान लेते थे अब 3,000 का 2,500 का 3,000 का लेकिन लेते हैं। शहरी कहते हैं कि मसाले महंगे नहीं होने चाहिए। मसाले बहुत ज़्यादा महंगे और गरीब बहुत तंग आ गया, रोटी खाने से बहुत मुश्किल हो गई। हर चीज़ महंगी है, रोटी महंगी, सालन महंगा, हर चीज़ महंगी। बराए मेहरबानी को महंगाई दे कंट्रोल करना चाहिए। हमारी हुकूमत इस बारे में सोचे कि जी ऐसा क्यों हो रहा है और ये गरीब आवाम कहाँ तक जाएगी। ताजिर मसालों की कीमतों में इजाफे की वजह एलसीज का ना खुलना और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी को करार देते हैं, जबकि शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस बदतरीन दौर में गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। आगा रफीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। रेलवे स्कूल को एनजीओ के तहत देने का मामला, स्कूल में इंसाफ वेलफेयर ने तबाही मचा दी। रेलवे स्कूल कराची की हालत अबतर हो गई। तालीमी मयार सियासत की भेंट चढ़ गया। नायब सदर रेलवे यूनियन वर्कर लाइन जावेद आवान की सिटी 21 से गुफ्तगू में स्कूल के इंतजामिया उमूर का कच्चा चट्ठा खोल दिया। जावेद आवान का कहना था कि तहरीक इंसाफ की मुदाखलत से स्कूल का तालीमी मयार बर्बाद हो गया। माजी में इस स्कूल से हजारों कामयाब तलबा फारिगुल तहसील हुए। अब स्कूल के बच्चे जमीन पर बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं। ये स्कूल 2015 में दे दिया गया इंसाफ वेलफेयर के नाम पर। इंसाफ वेलफेयर जो चलाती हैं वो आरफ अलवी की घरवाली हैं। इस कॉस्मोपॉलिटन सिटी कराची शहर है, उस स्कूल के बच्चे आज बर्मा टीक की लकड़ी के जो डेस्क थे रेलवे के वो भी चोरी करके ले गए। आज 5 क्लासें जो है वो ज़मीन पे बैठ रही हैं ठंड में, और उसके साथ साथ जो है वो हमारी फ़ीसें आज भी ले जा रहे हैं। आज मेरा ख्याल 750 बच्चे रह गए दोनों शिफ्टों में। जावेद आवान ने कहा कि स्कूल में मुआशरती उलूम के निसाब में बच्चों को सियासी सरगर्मियों से मुतालिक तालीम दी जाती है। इमरान खान को हीरो बनाकर पेश किया जाता है। 4th क्लास की माशरती उलूम के अंदर इमरान खान का पूरा एक लेसन दिया हुआ है। उसमें उसका नाम क्या, चंदे कैसे मांगे और सारा कुछ उसका, और एग्ज़ाम के अंदर उसके हर साल उस क्लास के लोगों को उसका सवाल आते हैं इमरान खान साहब के मुतालिक। तो कायदे आज़म कहाँ गए, लियाकत अली खान कहाँ गए और बाकी लोग कहाँ गए। मजदूर रहनुमा ने हुकूमत और वजारत रेलवे से मुतालबा किया कि स्कूल में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल और अहम तालीमी इदारों को सियासत से पाक किया जाए। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि हुक्मरान पीपल्स पार्टी समेत सिंध की सियासी जमातों, दानिश्वरों और माहिरीन ने 7वीं मरदमशुमारी को मुअख्खर करने का मुतालबा कर दिया। सिंध में डिजिटल मरदमशुमारी आगाज के साथ ही मुतनाज़ा हो गई। सियासी क़यादत और माहिरीन ने मरदमशुमारी को मुअख्खर करने का मुतालबा कर दिया। सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका की जानिब से डिजिटल मरदमशुमारी पर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस से सेनेटर निसार अहमद खोड़ो, डॉक्टर कादिर मक्सी, अयाज लतीफ़ पलीजो, शाह मोहम्मद शाह, सरदार अब्दुल रहीम और दीगर सियासी रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि मरदमशुमारी मुतनाज़ा हो चुकी है। कौन कितना है ये सारा होता है कि जी हमें कल जो हिस्सा है रिसोर्सेज में, उसमें हम अपना हिस्सा फेयर अंदाज में ले सकें। फेयर अंदाज का मतलब कि जितने हम हैं उतना हमारा शेयर होना चाहिए। इसलिए हमने ये कहा है कि इसको आप डिफेक्टो काउंट करें, जो जहां इस वक्त रहता है उसको वहीं काउंट किया जाए। आपने शर्त लगाई है कि एनएसी नहीं होनी चाहिए। मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप इलीगल इमिग्रेंट्स को गिनवाना चाह रहे हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स को सिंध में क्यों गिनवाना चाह रहे हैं और आप गलत एदाद शुमार क्यों देना चाह रहे हैं? मकसद क्या है? आपको क्या ख़तरा है सिंध के असल बाशिंदों से कि उनकी गिनती कम करवा के दूसरों को मुसल्लत करवाना चाह रहे हैं?
کانفرنس میں شریک دانشوروں اور ماہرین کا کہنا تھا کہ سندھ کے بیشتر علاقے سیلاب زدہ ہیں اور دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ کی سہولت کی عدم دستیابی کی وجہ سے کئی خدشات نے جنم لیا ہے۔ اتنی ریموٹ ایریاز پاکستان کے جہاں پہ بجلی ہفتوں نہیں ہوتی، تو یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پہ ایک دم سے جو شفٹ آیا ہے بغیر کسی پائلٹ بڑی ایکٹیویٹی کے، اس سے بڑے خدشات ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان کو سنجیدگی سے سنیں۔ اور ہمارا موقف یہ ہے کہ جو فلڈڈ میں 12 ملین پیپل افیکٹڈ ہوئے ہیں وہ ابھی تک اکوموڈیٹ ہو ہی نہیں سکے اپنے گھروں کو، تو آپ کس طرح سینسس کرا رہے ہیں؟ ماہرین اور سیاسی رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ 7ویں مردم شماری کو فی الحال مؤخر کیا جائے، بصورت دیگر یہ متنازع تصور کی جائے گی۔ کیمرہ مین حسن اقبال کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق کہتے ہیں کہ خود شماری کے عمل کو ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل مردم شماری کے دوران شہریوں کو درپیش مسائل سے متعلق بیورو آف اسٹیٹس نادرا اور NTC سے رابطے میں ہیں۔ بات کریں گے شعیب مختار سے، بتائیے گا۔ بالکل، شہر قائد میں ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے پہلے دن سے ہی شہریوں کو خود کو رجسٹرڈ کروانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی معاملے پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں وفاقی وزیر برائے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی امین الحق۔ ہم ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے۔ عام طور پر روایت رہی ہے پاکستان میں کہ 10 سال 12 سال اور 17 سال بعد مردم شماری کی جاتی ہے۔ اچھی بات یہ تھی کہ MQM کی کوششیں قابل رنگ لائیں، 5 سال کے بعد سینسس کا آغاز کیا گیا، اور اچھی بات یہ ہے اس میں کہ ڈیجیٹل سینسس رکھا گیا۔ ہمارا جو خواہش یہ ہے، جو منسٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے زیر یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں کہ وزیر اعظم نے اس کو کہا ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے، اس لیے منسٹر آف IT بھی یہاں پہ انوالو ہے۔ ہم صرف انہیں ٹیکنیکل سپورٹ دے رہے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ بالکل شفاف طریقے سے صرف کام ہو، بلکہ کام ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ جہاں تک ویب سائٹ کے حوالے سے معاملہ ہے، چونکہ پاکستان کے لاکھوں عوام ہر موقع پہ اس پہ آن بورڈ ہونا چاہتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں پہ مسائل جنم لیتے ہیں، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ جو لوگ بھی لاگ ان ہونا چاہتے ہوں ان کو آسانیاں پیدا ہوں، اور اس میں ہم اور بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بہتری لائی جا سکے۔ جہاں تک تعلق ہے کیا MQM مطمئن ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ MQM ان تمام معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان میں رہنے والے تمام لوگوں کو مکمل طور پر کاؤنٹ کیا جائے۔ جب سینسس میں تمام لوگ شامل ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے فیوچر کی مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس میں ہم ایجوکیشن کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے، ڈیفنس کے حوالے سے تمام چیزیں بہتر طریقے سے، جسے کہتے ہیں کہ منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے اگر شہر میں درست مردم شماری ہوگی جبھی کراچی کو اس کے اصل وسائل جو ہے حاصل ہوں گے۔ جی